بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے لفظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ لوگوں کے حقوق دنیا میں ہی دے دو ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اللہ سنتا ہے، اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سننے یا نہ سنے، اللہ تو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ جو دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں ان کے اپنے گھر بھی جل جایا کرتے ہیں۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے، نوجوانوں نماز قائم کرو۔ زندگی میں ہر کھیل کھیلنا پر کسی کی زندگی سے مت کھیلنا، بہت درد ہوتا ہے یار۔ مجھے لوگوں نے بہت گرانے کی کوشش کی لیکن سچ تو یہ ہے، میرا اللہ بہت بڑا ہے جو مجھے گرنے نہیں دیتا۔ تم ارادہ تو سچے دل سے کرو، پھر ہر گناہ سے بچانا اس ذات کا کام ہے۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ کر سکتی ہے۔ ہمیشہ میٹھے لفظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگیں۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، لوگوں کی باتوں سے غم زدہ مت ہو۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتی ہے۔ حد سے زیادہ نرم دلی بھی بہت بھاری پڑتی ہے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ گھبرایا نہ جائے، بعض تکلیفیں لوگوں کا اصلی چہرہ دکھلانے کے لیے آتی ہے۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا اللہ ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے وہی دعا آپ کے حق میں آ جاتی ہے۔